قال اللہ تبارک و تعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم بریشا ولباس التقوی ذلک خیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سابقہ جمعہ بھی لباس کے موضوع پر کہ ہمارا لباس یہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے خلاف ٹھیک ہے اگرچہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ پہلا پروپیگنڈا لوگ یہ کرتے ہیں جی یہ وطن کے اعتبار سے ہونا چاہیے، قوم کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ یہ جو علماء بار بار باریکیاں بتاتے ہیں جی تنگ نظر ہیں، حالانکہ اس میں تنگ نظری کی بات نہیں۔ آج اسلامی دنیا اور دوسری دنیا کے سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لباس کی وجہ سے بندے کے بدن پر اثر پڑتا ہے۔ ہم لوگ ایک دفعہ کالا سوٹ بھی پہن کے دیکھ لیں اور ایک دفعہ وائٹ سوٹ بھی پہن کے دیکھ لیں، خود بخود محسوس ہوتا ہے یار کیا ہے۔ سفید سوٹ کی وجہ سے عجیب سی نورانیت محسوس ہوتی ہے، بلیک سوٹ کی وجہ سے عجیب کیفیت پیدا اثر پڑتا ہے۔ سرخ کپڑے پہنے، عورتوں کے کپڑے پہنے تو اور اثر عجیب۔ آج سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، تو لہذا اثر کی وجہ سے۔ اس پر ایک واقعہ حضرت عمر کا بھی سنایا نا، جبہ پہنا تو بڑا عجیب قیمتی جبہ تھا، جب واپس گھر میں آئے جبہ اتار کے رکھ دیا کہ میں آئندہ نہیں پہنوں گا، میرے دل میں بڑائی اور تکبر کا احساس ہو گیا تھا، میں نہیں پہنوں گا۔ تو پتہ چلتا ہے اثر پڑتا ہے، تو اس لیے حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں جی باطن ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر کا کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اگرچہ باطن اچھا ہو، باطن ٹھیک ہو، سب سے بڑی بات تو یہی ہے، لیکن جہاں دین میں باطن مطلوب ہے کہ باطن اچھا ہو، وہاں ظاہر بھی مطلوب ہے کہ ظاہر بھی اچھا ہو۔ ایک اللہ والے تو بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ جب پھل اندر سے خراب ہوتا ہے تب چھلکے پہ اس کا داغ لگتا ہے، پتہ چلتا ہے باطن پہلے خراب تھا تب ظاہر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا من تو ٹھیک ہو، اندر ٹھیک ہو اور باہر خراب ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا لباس کا جو پہلا اصول شریعت نے متعین تو نہیں کیا کہ آپ نے اس طرز کا، اس حیت کا، اس رنگ کا آپ نے یہ مخصوص کرنا ہے، یہ متعین نہیں کیا۔ ہاں شریعت نے اصول بتائے ہیں موٹے موٹے، اگر ہم ان اصولوں کو لے کر چلیں گے ہمارا لباس ٹھیک ہوگا۔ پہلا اصول جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم کی چیزیں، مخفی چیزیں، شرم والی چیزیں چھپاتا ہے۔ اب کون سا لباس ایسا ہے جو ہمارے عیب کو، ہماری شرم کی چیزوں کو، ہماری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے؟ وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں 3 عیب نہ ہوں، وہ لباس چھوٹا نہ ہو۔ جو لباس چھوٹا ہوتا ہے وہ ہماری شرم کی چیزوں کو نہیں چھپا سکتا۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے، عورت کا پورا بدن سطر ہے سوائے چہرہ کے، 2 ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے۔ اس کے ٹخنے بھی سطر ہیں، اس کے یہ گٹے بھی سطر ہیں، اس کا چہرہ صرف یہ چہرہ جو سامنے نظر آتا ہے، باقی اس کے بال سطر ہیں، اس کی گردن سطر ہے، سینہ سطر ہے، پیٹ کے چاک جو آج کل ہم ظاہر کرتی ہیں عورتیں، یہ سطر میں داخل ہیں۔ ہاف بازو آج کل رواج چل پڑا ہے، یہ اس کے بازو سطر میں داخل ہیں۔ اور سطر کو چھپانا اتنا ضروری ہے کہ مرد اپنا سطر مرد کے سامنے نہیں لا سکتا، مرد کے سامنے اپنا سطر ظاہر نہیں کر سکتا، اور عورت کے سامنے سطر ظاہر نہیں کر سکتی۔ لیکن عجیب المیہ ہے، آج فیشن اس قدر چل پڑے ہیں، عورتیں مردوں کے سامنے یہ اپنے سطر کے اعضاء نمایاں کر کے چلتی پھرتی ہیں۔ کتنا سخت گناہ ہے، اس لیے تو آج بد امنی اور بد چینی اور عجیب صورت ہے، کیوں کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، رب کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ہر قسمی پریشانی میں مبتلا۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ پہلا جو عیب ہے کہ لباس چھوٹا نہ ہو۔ اب کس طرح چھوٹا کرتے ہیں، فیشن کس طرح ہے آپ سب جانتے ہیں۔ پہلے یہ چاک چھوٹے رکھتے ہیں، پیٹ کے یہ حصے یہ ظاہر ہوتے ہیں، عورتیں یہ سینے کو گریبان یہ جو بناتے ہیں یہ اتنا کھلا کہ یہ سینہ نظر آتا ہے، اور ہاف بازو نظر آتے ہیں،
عورتیں شلواریں اوپر کو اٹھاتی جا رہی ہیں، مرد نیچے ڈالتے جا رہے ہیں۔ شیطان نے ورغلانہ جو ہے گمراہ کرنا ہے۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں اگر ہمیں اللہ یہ حکم دے دیتا کہ مرد شلواریں نیچی رکھیں عورتیں اوپر کو رکھیں، ہم پھر الٹ ہوتے، شیطان نے مقابلہ کرنا ہے نا، اس نے الٹ چلانا ہے ہم۔ اب عورتیں شلواریں اوپر کو اٹھا رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کسی طریقے سے ہماری شلواریں اوپر ہو بھی رہا ہے، اور مرد وہ بس اپنے ٹخنے کو چھپا کے، پاؤں کو چھپا کے، پینٹیں جو آج کل چل پڑی ہیں وہ بس پاؤں کے اندر ہی سارا پینٹ پہنچی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لباس چھوٹا نہ ہو، لباس پورا ہو، ساتر کا کوئی حصہ وہ ظاہر نہ ہو وگرنہ گناہ ہے۔ اور ساتر کا کھلنا، ظاہر ہونا کتنا بڑا وبال ہے۔ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے بالوں کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، وہ درمیان نماز کھل گیا، یا اس کے جسم کا کوئی حصہ درمیان نماز کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نماز باطل ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اور ہم لوگ کتنی غفلت میں۔ تو ساتر کو چھپانا ہے۔ دوسرے نمبر پر لباس ایسا ہو جو باریک نہ ہو۔ اگر لباس باریک ہے، سوٹ باریک ہے، جسم کا اندر کا حصہ نظر آتا ہے، باریک باریک جس طرح کپڑے آ گئے، تو یہ بھی لباس کے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا جو رب نے فرمایا تمہارے پردے کی چیزوں کو چھپائے۔ مرد پہنے یا عورت پہنے اتنا باریک لباس جس سے جسم اندر سے نظر آئے، یہ لباس مقصد نہیں پورا کرتا۔ تیسرے نمبر پر جو لباس کے اندر عیب ہے وہ یہ ہے کہ لباس تنگ نہ ہو، لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، لباس کھلا ہو، اتنا تنگ کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو ہمارے سامنے۔ مرد ہیں تو مرد پتلون پہنتے ہیں، یہ بالکل ٹائٹ ہوتی ہے، اس کی ران نمایاں ہوتی ہے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور عورتیں وہ ٹائٹ پہننا انہوں نے شروع کر دیا ہے، ان کی پنڈلیاں، ان کی رانیں، اور انہوں نے سوٹ قمیص کو اتنا ٹائٹ کر کے پہنا ہوتا ہے، اگر ویسے پتہ نہ چلے تو سوٹ کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جس طرح مولانا مکی صاحب نے ایک دفعہ ان سے کسی نے سوال کیا مکی صاحب سے، حضرت جو آج کل ہم برقع پہنتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کو ایک اور برقعے کی ضرورت ہے۔ جو آج کل برقع پہنتے ہیں، سیپ والا، سلائی والا، کڑھائی والا، شو والا، برقع تو اس لیے تھا کہ عورت اپنے آپ کو چھپائے، لیکن برقع اتنا فینسی بنا دیا گیا ہے، مولانا مکی صاحب کہتے ہیں اس کو ایک اور برقعے کی ضرورت ہے بھی ایسے۔ تو یہ ہمارا جس قدر لباس بن چکا ہے نا، تو میری گزارش یہی اس کو ایک اور لباس کی پھر ضرورت ہے کہ عورت کو چھپائیں، مرد کو چھپائیں، ساتر ظاہر نہ ہو۔ وبال ہے یہ، بہت شدت کا وبال ہے۔ تو لباس چھوٹا نہ ہو، لباس تنگ نہ ہو، لباس باریک نہ ہو، لباس ایسا جو بڑا لباس ہے، کھلا لباس ہے، لباس ایسا جو موٹا لباس، قدرے موٹا، تو یہ لباس ٹھیک ہے، وگرنہ لباس ٹھیک نہیں ہے۔ اور فیشن کی جانب نہ چلیں، جی یہ فیشن چل نکلا ہے، یہ فیشن چل نکلا ہے، جی ہم سوسائٹی میں رہنا ہے، ہم نے معاشرے میں رہنا ہے، ہم نے برادری میں رہنا ہے، وہ اس طرح پہنے، ہماری عورتیں کہتی ہیں نا ہم کیسے لباس پہنے، وہ تو اس طرح۔ اب بھائی قبر میں جا کے ہمیں سوسائٹی نے نہیں چھڑوانا۔ اللہ نے قرآن میں واقعہ ذکر کیا ہے نا، ایک جنتی جنت میں پہنچے گا، وہ کہے گا یار میرا ایک دوست تھا، مجھے بڑا ورغلاتا تھا، گمراہ کرتا تھا، بدراہ کرتا تھا، کہتا تھا آج کل کے ماحول کے ساتھ چلو، میں ذرا دیکھوں تو صحیح وہ کہاں ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ جا کے جھانکے گا، دیکھے گا تو وہ جہنم کے بالکل درمیان میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہے گا قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، اللہ کی قسم قریب تھا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، تو مجھے یہ ماحول کے یہ سارے چکر تو میرے ساتھ بھی چلاتا تھا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، میرے رب کا میرے اوپر فضل نہ ہوتا آج میں بھی تیرے ساتھ ایسے پڑا ہوتا جس طرح تو پڑا ہو۔ تو ماحول کو نہیں دیکھنا، فیشن کو نہیں دیکھنا، میرے رب کی تعلیمات سنیں، شریعت کو سنیں، حضور کے فرامین سنیں، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ عجیب المیہ ہوتا ہے، ہم فیشن کہاں دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا ہم لوگ شلواریں ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے نا، اب انگریز نے کوئی ایسا لباس رائج کیا ہے نکر پہننے والا، اب گھٹنے بھی ہم نے ننگے کر دیں۔ پہلے ہماری یہ حالت تھی ٹخنے چھپاتے تھے، اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بالکل ہی ظاہر کر چکے ہیں۔
تو عجیب کیفیت ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے لباس کا خیال رکھنا ہے، فیشن کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلانا، کوشش کرنی ہے۔ اور بالکل ایسا بھی نہیں کرنا معذرت سے کہ جا کے ڈنڈا لے کر شروع ہو جائیں گھر میں، معذرت، پیار پیار سے ترغیب دے دے کے، باتیں سنا کے، جو باتیں ہم یاد کر لیتے ہیں، باتیں سنا کے، ترغیب دے دے کے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے پیدا ہوئی، یہ نہیں کہ اس کی خامی نہیں بیان ہوئی، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی، سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور پسلی کے ٹیڑھے ہوتے ہوئے جو پسلی کام کر رہی ہے ٹیڑھے پن میں، وہی کام کر سکتی ہے ٹیڑھی ہو کے۔ عورت کو بھی ٹیڑھا رکھ کے اگر اس سے کام لے لے تو کام لے سکتے ہیں، پیار سے کام لینا پڑے گا۔ اچھا جی، لباس کا دوسرا مقصد میرے رب نے کیا بتایا ہے؟ وریشہ، یہ تمہارے لیے خوبصورتی کی چیز ہے، ایسا لباس جو ہمیں خوبصورت لگے، اچھا لگے، پیارا لگے، ایسا لباس۔ ذہنوں میں خلجان بھی آتا ہے، یار کیا کریں اگر مہنگا لباس خریدیں، پتہ نہیں اسراف میں نہ آتا ہو، اسراف میں نہ آتا ہو۔ یہ حضرات نے، اکابر نے، یہ سارا انہوں نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ ایسا لباس جو امیر آدمی ہے اگر وہ اچھی قیمت والا لباس لیتا ہے اس کی گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لباس لے سکتا ہے، قیمتی لباس بھی لے کر خرید کر پہن سکتا ہے، لیکن انہوں نے سمجھایا ہے کہ لباس ہو، ساتر ہو، ہمارے ساتر کو چھپانے والا ہو۔ ایسا تو نہیں قیمتی لباس لیا جو بالکل باریک تھا، قیمتی لباس لیا جو چھوٹا تھا، قیمتی لباس لیا جو تنگ تھا، پھر تو نہ لیں۔ اگر قیمتی لباس ایسا ہے جو ساتر ہے، ساتر کو چھپاتا ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر حضرات نے سمجھایا نا، جس طرح دیکھیں نا، ایک لباس ہے، مکان کو لے لیں، ایک رہائش ہے نا، رہائش، مکان ہم نے چار دیواریں کھڑی کر دیں، اوپر چھت ڈال دی، رہائش کے قابل ہو گیا۔ پھر ایک آسائش ہوتی ہے، آسائش کو تھوڑا سا آرام، تھوڑی سی راحت بھی ہمیں ملے، کوئی آسانی بھی ملے، پھر ہم نے پلستر بھی کر دیا، اس میں آسانی ہے تھوڑی سی۔ پھر ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ زیبائش، آرائش ہو، خوبصورت بھی لگے، اوپر ہم نے رنگ کر دیا، سیلنگ کر دی، ہم نے کچھ نہ کچھ اندر سامان، وہ فرنیچر رکھ دیا، تو اس میں کیا ہے، زیبائش بھی ہے، آرائش۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے چاہی، نمائش ہو، کہ دیکھنے والے کو اچھا لگے، ہر بندہ کہے جی کوٹھی تو یہ بنی ہے، یہ پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح لباس میں ہے، لباس ہم نے لینا ہے، ساتر ہے لباس، ٹھیک ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ راحت بھی اس سے ملے، آسانی بھی ملے، ہم نے گرمیوں میں موٹے لباس کی بجائے تھوڑا قدرے باریک لے لیا، ایسا باریک نہیں کہ اندر سے جسم نظر آتا ہے، اتنا باریک نہیں، ہم نے تھوڑا باریک لے لیا کہ جسم کو آسانی ہو، اس کی بھی گنجائش ہے۔ پھر ہم نے ایسا لباس لیا کہ ہمیں خوبصورت بھی لگے، زیبائش آرائش، خوبصورت بھی لگے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا لباس لیا، میں کہوں یار میں پاواں سوٹ، ایک دفعہ پتہ لگے مولوی صاحب سوٹ پائی ہوتا ہے، نمائش، جب یہ نمائش والی بات آتی ہے پھر کام غلط ہو جاتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا، حقیر دکھانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ چیز پھر غلط ہو جاتی ہے۔ ہر کام میں یہ چاروں چیزیں ہیں، اس لیے ہم نے نمائش سے بچنا ہے۔ لباس ہم نے لیا، لباس پہننے کے قابل ہے، ساتر ہے، آسائش والا ہے، زیبائش والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ نیت آئی کہ پتہ چلے میرا لباس ہے، سوٹ تو اصل میرا ہے۔ وہ مجھے اس پہ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا، ہمارے مولانا اشفاق صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بارات جا رہی تھی، دلہے کا جو لباس تھا وہ کم قیمت کا تھا، ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن باراتیوں میں ایک آدمی تھا جس کا لباس بڑا وی آئی پی۔ اب کیا ہوا، اب دلہا جو بھی آئے، بس کے اندر سوار تھے، جو بھی آئے پوچھے آ کے، وہ اسی بندے کے پاس جائے جس کا لباس بڑا ودیا، جی دلہا کون ہے؟ وہ کہے جی دلہا وہ ہے، سارے اسی کو۔ اب اس نے، دلہے نے سوچا کہ سارے تو اسی کے پاس آتے ہیں، لباس اس کا قیمتی ہے، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں لباس مجھے دے دے، سوٹ مجھے دے دے۔ اب اس نے ایسا کیا کہ سوٹ اس نے دے دیا دلہے کو، لیکن دلہے کے ساتھ ساتھ رہا کہیں سوٹ میرا خرد برد نہ کر دے، پھاڑ نہ دے، کہیں خیال میں خود کروں گا، صاحب ظاہر جس کی چیز ہوتی ہے اس کو ارمان تو ہوتا ہے نا۔ اب وہ دلہے کے ساتھ ساتھ پھرے،
اب جو بھی آئے بھئی دلہا کون ہے وہی پہلے بول پڑے دلہا یہ ہے سوٹ میرا ہے، اب اس کی بےزتی ہو۔ اب اس نے اسے سمجھایا بھی اللہ کے ولی تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ دلہا تو یہ ہے جو سوٹ میرا ہے، جس سوٹ کے بارے میں کوئی بات کرنے کی اس نے پوچھا تھا۔ اچھا اس نے کہا آئندہ نہیں کروں گا۔ اب دوسرا بندہ آیا دلہا کون ہے، اس نے کہا دلہا بھی یہ ہے سوٹ بھی اسی کا ہے۔ شک تو پڑ گیا، اب دلہا یہ ہے سوٹ بھی اسی کا ہے۔ اس نے پھر سمجھایا اللہ کے ولی کیا کر رہا ہے تو، سوٹ کی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شک تو اس کو پڑ گیا کہ سوٹ کسی اور کا ہے شاید۔ اچھا اس نے کہا بھائی آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر کوئی اور آیا، اس نے کہا دلہا کون ہے، پھر بولا یہ دلہا یہ ہے، مجھے سوٹ کا پتہ نہیں ہے کس کا ہے۔ تو لہٰذا سوٹ قیمتی پہن سکتے ہیں، اجازت ہے، گنجائش ہے، صرف اور صرف نمائش نہ ہو۔ اگر نمائش نہیں ہے جتنا مرضی، اب میرے نبی علیہ السلام کملی والے مشہور ہیں، کالی کملی والے، یہ بھی مشہور ہے میرے نبی کے بارے میں، آپ علیہ السلام موٹا سوٹ پہنتے تھے، لیکن روایات میں یہ بھی آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایسا لباس زیب تن فرمایا جو 2000 دینار کا تھا۔ یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا ان سے تعلق ہے، دینار ایک دینار میرے خیال میں 3.5 ماشے کا سونے کا ہوتا ہے تقریباً۔ اب آج حساب لگائیں لاکھوں کے اعتبار سے وہ سوٹ بنتا ہے۔ میرے نبی نے ایک دفعہ پہن کے دکھایا، گنجائش بتائی کہ کوئی بندہ اتنا قیمتی سوٹ بھی پہننا چاہے پہن سکتا ہے، نمائش مقصود نہ ہو، نمائش مقصود۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام ہم نے سنا ہے، فقہ مالکی کے امام تھے امام مالک، روزانہ کا ایک سوٹ پہنتے تھے، روزانہ ایک سوٹ۔ کسی نے حضرت کو یاد دلوایا حضرت کہیں نمائش میں تو نہیں آ رہا، اس نے کہا میں کیا کروں، میرا ایک چاہنے والا ہے، وہ اس نے کیا کہ جیسے سال شروع ہوتا ہے 360 جوڑے سلوا کے دے دیتا ہے، ہدیہ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے روزانہ ایک سوٹ پہننا ہے، اب اگر میں نہ پہنوں تو اس کے دینے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، نہ پہنوں اس کی دل شکنی بھی ہوگی، تو لہذا اس نے سوٹ مجھے لا کر دیے ہیں، میں روزانہ سوٹ پہنتا ہوں، جب میں اتارتا ہوں جو مستحق ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہوں، اگلے دن نیا سوٹ دوسرا سوٹ پہنتا ہوں۔ اب اگر روزانہ بھی کوئی بندہ سوٹ پہنے، نمائش نہ ہو، کسی کو دکھلانا مقصود نہ ہو، کہ اپنے آپ کو اونچا دکھانا مقصود نہ ہو، کسی کی حقارت مقصود نہ ہو، روزانہ سوٹ بھی پہنے گنجائش ہے۔ اب دیکھیں فیشن کے مطابق ہم چلتے ہیں نا، ہماری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دفعہ تقریب میں سوٹ پہن لیا نا، پھر وہ میرے خیال میں ان کی جان تو چلی جائے گی، دوبارہ وہ سوٹ نہیں پہنیں گی، کیا کہیں گے ان کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، حالانکہ پتہ ساروں کو ہوتا ہے اوقات کتنی ہے۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے پہن لیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس نعمت ہے، سوٹ ہے، اگر اس نیت سے پہن لیں پھر تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہے لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کیا کہیں گی، سہیلیاں کیا کہیں گی، پھر گنجائش نہیں ہے، پھر یہ نمائش میں آ جاتا ہے، اس کا گناہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، ان کی 2 شادیاں تھیں، اور جو بڑی پیرنی تھی نا، وہ چونکہ بڑی تھی، وہ حضرت کے آرام کا، سکون کا بڑا خیال رکھنے والی تھی۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کہ عید آ رہی ہے، میں حضرت کے لیے ایک ایسی چادر تیار کرتی ہوں نا جو بے مثال ہو باشم۔ اب حضرت کے لیے اس نے چادر تیار کی، اور بڑی شوخ رنگ کی چادر، اور حضرت کو پہلے بتایا تھا کہ نہیں کہ جب میں اچانک دوں گی نا حضرت کو چادر، حضرت کو بڑی خوشی ہوگی۔ اچانک چادر پیش کی، اب حضرت نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لی کہ بیوی ہے، اس کا دل چاہا ہے کہ میں ایسی چادر پہنوں، حضرت نے پہن لی، عید پڑھانے چلے گئے۔ لیکن حضرت بتاتے ہیں، اپنے ایک مرید کو بتا رہے تھے، بس میرا دل اندر سے کٹ رہا تھا، کڑ رہا تھا، میں نے کیسا شوخ رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ اور کسی نے بعد میں کہہ بھی دیا حضرت یہ آپ کو زیب نہیں دے رہا، حضرت نے اتار کے اسی کو ہی دے دیا کہ آپ کو میں نے ہدیہ کر دی۔ لیکن بیوی کا دل رکھنے کی خاطر انہوں نے سوٹ پہن لیا۔ تو لہٰذا ایسا سوٹ جو خود کو اچھا لگے، ایسا سوٹ جو بیوی کو اچھا لگے، ایسا سوٹ جو بیوی کو اچھا لگے، جو ہدیہ دینے والے کو پسند ہو، ایسا سوٹ ہم پہن سکتے ہیں۔ لیکن شرط وہی ہے نمائش نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا مطلوب مقصود نہ ہو، ایسا سوٹ ہم بلا جھجک پہن سکتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم،
جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپائے گا، جو تمہارے ستر کو چھپائے گا، وریشا، اور جو تمہارے لیے زینت کا، زیب و زینت کا باعث بنے گا۔ اب ایک لباس کا مقصد اور بھی ہے کہ لباس ایسا ہو جس میں تشبہ نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت۔ تشبہ اور ہوتا ہے مشابہت۔ تشبہ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایسا لباس جان بوجھ کے پہنوں کہ میں غیروں جیسا لگوں، میں انگریز لگوں، میں غیر مسلم لگوں، میں غیروں جیسا لگوں۔ ایسا لباس پہننا اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ ایسا کام جو فی نفسی ہی برا ہو، ایسا کام جو خود برا کام ہے اور اس میں غیروں کی نقالی کرنا حرام ہے، اور ایسا کام بھی جو برا تو نہیں ہے لیکن غیروں کی نقالی اس میں بھی کر رہا ہے، یہ بھی فقہا لکھتے ہیں حرام ہے۔ اب کہتے ہیں جی گلے میں ہار ڈالنا، جس طرح ہندو لوگ زنار ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں، یہ ویسے برا نہیں ہے، کوئی بندہ ہار ڈال لے برا نہیں ہے، لیکن اگر اس طرز پہ ڈالنا کہ میں ہندوؤں جیسا لگوں پھر برا ہے۔ عورتیں کشکا لگاتی ہیں وہ سرخ رنگ کا، ہندوؤں کی عورتیں، اگر ہماری عورتیں ویسے لگائیں، ان جیسا بننے کو نہ چاہیں، ویسے لگاتی ہیں خوبصورتی کے لیے، گنجائش ہے، لیکن اگر اس نیت سے لگا رہے کہ میں ہندوؤں جیسی لگوں پھر تو برا ہے، حرام کام ہے۔ تو اس طرح ایسا لباس پہننا جس میں یہ مقصود ہو کہ میں غیروں جیسا لگوں۔ معذرت سے یہ پتلون ہے، اس میں ویسے بھی قباحت ہے۔ ایک تو پتلون تنگ ہوتی ہے، اور ساتر جو لباس ہوتا ہے، پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ ایسا لباس جو تنگ ہو شرعاً ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر پتلون ڈھیلی ڈالی ہو کوئی قباحت نہیں۔ اور پتلون اگر ایسی ہو، اور اس میں دوسری خرابی یہ ہوتی ہے یہ ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ حضرت ایک روایت آتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، جو بندہ چادر، جو بندہ ازار تہ بند، جو بندہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اللہ قیامت والے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ کتنا سخت وہ بات۔ اسی طرح ایک روایت اسی کے مطابق اور بھی آتی ہے کہ جو بندہ اپنی شلوار، اپنا پاجامہ، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، قیامت والا دن جتنا اس نے نیچے لٹکائی ہوگی نا ٹخنوں سے، یہ حصہ قیامت والا دن جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اب اس پر دو وعیدیں آگے، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اتنا حصہ یہ جہنم میں جلے گا، یہ کوئی کم وبال ہے؟ تو اس لیے اس سے بچانا ہے۔ اگر پتلون ایسی ہے جو ڈھیلی ڈالی ہے، پتلون ایسی ہے جو ٹخنوں سے اوپر ہے، اس میں قباحت نہیں، لیکن پھر بھی مشابہت آ جاتی ہے، کراہت آ جاتی ہے، اور اس کو تنگ نظری نہ سمجھیں معذرت سے کہ مولوی کتنے تنگ نظر ہیں جی، یہ پتلون کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کریں، میرے رب نے قرآن میں فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ نے فرمایا کبھی بھی تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے۔ جتنا مرضی ہم بنا سنوار لیں، ان جیسی مانگ نکالیں، ان جیسے بال بنائیں، یہ بال ہم جو ون سائیڈڈ بناتے ہیں، کٹکے بنواتے ہیں، یہ انہی کے طرز پہ بنواتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام تو برابر بال بنواتے تھے، میرے نبی مانگ درمیان میں نکالتے تھے، اور ہماری معذرت سے شکلیں بھی ان جیسے۔ میرے نبی کی تو داڑھی مبارک تھی، اور میرے نبی نے اسی کو پسند کیا، اللہ کو یہی پسند تھی۔ اگر میرے اللہ کی نظر میں اس سے بڑھ کے کوئی اور چہرے کا سٹائل پسند ہوتا، سب سے پہلے میرے نبی کو اللہ وہ چہرے کا سٹائل دیتے کہ آپ یہ بنائیں، آپ سب سے پیارے لگیں گے۔ اللہ کی نظر میں بھی یہی پسند۔ اور جنت کی حوریں بھی ترانے پڑتی ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورت بنایا۔ حوریں ترانہ پڑھ رہی ہیں، میں اٹیک کسی پہ نہیں کر رہا، معذرت پہلے معذرت ایڈوانس معذرت، اٹیک کسی پہ نہیں کر رہا، لیکن ہم نے ہی ایک دوسرے کو بات کہنی ہے، فرشتوں نے نہیں آ کے بتانا ہمیں۔ اگر ہم نیت کر لیں کوئی بات نہیں۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ تنگ نظری اس میں نہیں ہے، اس کو تنگ نظری نہ سمجھے، یہود و نصارہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، غیر کبھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا تنگ نظر ہیں تو یہی لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ دیکھیں جب ہندوستان پہ ان انگریزوں نے آ کے قبضہ کیا نا، ہمارے مسلمان مغل بادشاہوں کا جو لباس تھا وہ کتنے تنگ نظر ہے، وہ امامہ، وہ جو قمیص تھی، وہ شلوار تھی، ان انگریزوں نے تنگ نظری کی وجہ سے ہمارے مسلمان مغل بادشاہوں کا لباس انہوں نے نوکروں کو پہنوایا، انہوں نے خانساموں کو پہنایا، انہوں نے اپنے وہ خادموں کو پہنایا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے لباس کی ہمارے ہاں یہ قدر ہے۔ آج ہم ہیں ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں،
वगरना वो कितने तंग नजर है, उन्होंने हमारे लिबास को इतनी वैल्यू भी नहीं दी, खामखा हमें जलील और रुसवा किया। तो इसलिए इसमें तंग नजरी नहीं। हाँ, हमने लिबास पहनना है वो लिबास जो खुला हो, जो सातिर हो, और जो लिबास बारीक ना हो। हम लिबास ऐसा पहनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम राजी होंगे हमसे। और लिबास ऐसा हो, एक और उसूल, कि जिसकी वजह से बंदे के अंदर तकब्बर पैदा ना हो। अगर मैं टाट का लिबास भी पहनूं ना, टाट का, दिल में ये आ गया लोग मुझे सूफ़ी कहें, दरवेश कहें, बुजुर्ग कहें, अल्लाह वाला कहें, नेक कहें, पीर कहें, ये टाट का लिबास पहनना भी फिर हराम है। क्यों? मेरे अंदर उजब आ गया, तकब्बर आ गया, बड़ाई आ गई मेरे अंदर, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कितना मिटा हुआ हूं। वो कहता है ना शायर, जे तू आखें मैं हाँ मिटिया, अजे तू नहीं मिटिया, जे तू आखें मैं हाँ मिटिया, अजे तू नहीं मिटिया, चिट्टा पै गया दुध तेरे विच, दुध तेरा है पिटिया, मिट मिट के मिट जा फकीरा, मिट। ये अगर बंदा ये सोचे टाट का लिबास पहने, ये भी ठीक नहीं है। और वैसे कीमती लिबास पहन लिया, उजब आ गया, तकब्बर आ गया, ठीक नहीं है। लिबास हमने पहनना है हमारे अंदर तकब्बर ना आए, ऐसा लिबास। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफ़ेद कपड़े पहनो, ये मर्दों के लिए ज़्यादा अच्छा लिबास है, और अपने मुर्दों को भी सफ़ेद कपड़ों में कफन पहनाओ। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो। एक हदीस में मेरे नबी ने फरमाया हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क ये है कि हम लोग टोपी के ऊपर पगड़ी बांधते हैं, वो टोपी के बगैर पगड़ी बांधते हैं। मेरे नबी ने इतनी मुशाबहत से भी बचाया है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं होते, आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो आशूरा का रोज़ा नफल और मुस्तहब हो गया। अब मेरे नबी ने फरमाया मैं इंशाअल्लाह ज़िंदा रहा अगले साल हम 9वीं 10वीं का या 10वीं 11वीं का रखेंगे। यहूद की मुखालफत करेंगे कि यहूद सिर्फ 10वीं का रोज़ा रखते हैं। मेरे नबी ने इतनी मुशाबहत से मुसलमानों को बचाया है, भाई इनके साथ हमारी मुशाबहत ना आए। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़ेद कपड़ों के अलावा हज़रत बरा इब्न आज़िब की रिवायत, हज़रत जाबिर इब्न समुरा की रिवायत, वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए थे। और उलमा ने और रिवायात की रोशनी में बताया यमन से चादरें आती थी सुर्ख रंग की, वो प्योर सुर्ख रंग नहीं होता था, सुर्ख रंग की लाइनें होती थी, बकिया रंग कोई और। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा लिबास भी ज़ेब तन फरमा के हमें इजाज़त मरहमत फरमाई है। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत रिफ़ा एक सहाबिया मेरे नबी के, उन्होंने सब्ज़ रंग के लिबास का भी कहा कि हुज़ूर ने सब्ज़ रंग का लिबास पहना। तो ऐसा लिबास जिसमें औरतों के साथ मुशाबहत लाज़िम है उससे तो बचें, वगरना दूसरे रंगों के कलरों के लिबास हम पहन सकते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने यह तरगीब दी है कि मर्द सफ़ेद कपड़े पहने, मर्दों के लिए सफ़ेद कपड़े ही अच्छे हैं, और अपने मुर्दों को भी सफ़ेद कपड़ों में कफन दो। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमा।